السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ ایک شارٹ کورس کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنا فوکس قبلہ درست رکھنا ہوتا ہے کہ میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیوں اس کلاس میں آئے ہیں؟ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ میں نے یہ والی کلاس اٹینڈ کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، سیکھنے کو ملے گا۔ اور کچھ؟ ان لائٹ آف اسلام پیرنٹنگ کی ٹپس۔ ٹھیک ہے، ان لائٹ آف اسلام پیرنٹنگ کی ٹپ۔ باقی لوگ کوئی کچھ کہنا چاہیں، کیوں سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب ہم ان فوکسڈ لرننگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلا کورس ہو رہا ہے تو ہم نے کہا چلو چلے جاتے ہیں، کچھ تو سیکھ لیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ ہی سیکھیں گے۔ جہاں ہماری کمی پیشی رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہ ہمیں بہتر وہاں بہتری مل جائے ہمیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہمارا فوکس درست نہیں ہوتا یا بہت جسے کہہ سکتے ہیں دھندلا فوکس ہوتا ہے، ویگ فوکس ہوتا ہے، تو وہاں لرننگ بھی ویگ ہوتی ہے، لرننگ بھی دھندلی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی پوائنٹ یاد رہتا ہے، کوئی بات یاد رہتی ہے، کسی بات پہ ہم فوکس کرتے ہیں، کسی بات پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی لرننگ پلیٹ فارم پہ آئیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیا کریں کہ میں کیوں آئی ہوں اور میں کیا سیکھنا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی انٹرپریٹیشن سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے جوارے کو، اپنے تمام ایکشنز کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا ہے کہ میں نہ رہے۔ اب اس پروسیس میں کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئیں گی، کچھ چیزیں آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے آلریڈی، کچھ چیزیں آپ نے کی ہوئی ہوں گی پریکٹس، کچھ مشکل لگیں گی۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیے پلاننگ کرتے جاتے ہیں کہ اچھا میں نے جو سیکھنا ہے اس میں یہ الحمدللہ میں کر رہی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے احسان، تیرے فضل و کرم کی وجہ سے ہی میں کچھ کر پا رہی ہوں نا، ہماری اپنی تو کوئی بڑائی نہیں ہوتی اس میں۔ اور جہاں پہ مجھے چیزیں نہیں پتہ تھیں، مجھے کچھ احکامات تھے جن کے بارے میں واقعی کلیئرٹی نہیں تھی یا میں نے ان کے بارے میں سوچا نہیں، آپ جتنی دفعہ جتنے اسپیکرز کو سنیں گے ایک نیا اینگل آپ کو سمجھ آئے گا جو آپ نے شاید پہلے نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، تو آپ پھر اپنے لیے نوٹس بناتے ہیں کہ اچھا اس کام کو میں نے اب اپنے گھر میں، اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ کتنا ہے، یعنی میں کہاں کھڑی ہوں اور جو اللہ کا حکم ہے وہ کہاں ہے۔ پھر ہم اس کے لیے پورا اپنا راستہ بناتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اس منزل کو طے کیسے کرنا ہے، ڈیلی، ویکلی، منتھلی، میں نے کیا اصول اپنی زندگی میں اپنانے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ جتنا آپ ایسے سوچتے جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے لیے بہت سے کام کرنا واقعی آسان ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ ان کو فالو کر سکیں گے۔ تو یہ تو ایک بیسک بنیادی بات ہے نا۔ تو اس سمر پروگرام میں، اس کورس میں ہم سورہ لقمان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کو بہت دفعہ پڑھا ہوگا، اس سورت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ جب ہم سورہ لقمان پڑھیں تو ہم ٹوٹلی اپنی پیرنٹنگ پہ فوکس کریں کہ میرے جو بچے ہیں جو فتنوں کے دور میں ہیں، مجھے روز اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے، مجھ سے بچے ہینڈل نہیں ہوتے، میں نے کیا کرنا ہے، کون سے ایسے تربیتی نقطے ہیں جو میں نے سیکھنے ہیں کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت میں کیسے کروں۔ آپ دیکھیں قرآن کا یہ اعجاز ہے، آپ اس کو جس نظر سے پڑھیں گے
اللہ تعالیٰ آپ کی ویسی رہنمائی کرنا شروع کر دیں گے۔ سورہ لقمان کو اگر ہم اپنی ذات کے لیے پڑھنا شروع کریں ہمیں ایک اور طرح کی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم میرڈ لائف کے لیے پڑھیں کہ جی مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے تو ایک اور بات سمجھ آئے گی۔ ہم اولاد کے لیے پڑھیں تو ایک اور بات سمجھ آئے گی۔ ہم کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے قرآن کو جب اٹھاتے ہیں، کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس کام کو تم نے ایسے کرنا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس سب سے پہلے نیت کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اس کو فوکس میں رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں تمام والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ تمام لوگ اس چیز کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، لیکن بچے ہیں کہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ سارا دن بہت سارے چیلنجز میں ہیں، اسکرین ٹائم ہے، جوان بچے ہیں تو ان کے اپنے چیلنجز ہیں، 2 سال کا بچہ تو اس کا کھانے پینے کا ہی چیلنج نہیں ختم ہوتا، اسکول گوئنگ بچہ تو وہ پڑھائی نہیں کرتا، روٹینز نہیں بچوں کی بن رہی۔ یعنی اتنے چیلنجز کے ساتھ جب ہم پریشان ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے ان کو کیسے سکھانا ہے اور کیا سکھانا ہے۔ تو ہم اس فوکس کے ساتھ سورہ لقمان کو پڑھ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ٹائمز کے ہمارے چیلنج ہیں اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پہلی 5 آیات جو ہیں ان پہ فوکس کریں گے اور اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت آ رہی ہے الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ہمیں ویسے تو ٹیکنیکلی پتہ ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہوں گی ان میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھایا، کوئی بات نہیں اس کے بارے میں بتائی، اور انہوں نے ایسے ہی پڑھا، انہوں نے کوئی کھوج نہیں لگائی، انہوں نے حروف مقطعات کو کوئی خاص ٹائٹل دے کے کہ اس سے گھر میں کوئی خاص برکت آنی ہے اور ان کی کوئی وہ فریم کروا کے کہیں نہیں لگوائے کہ یہ حروف مقطعات ہیں تو ان سے پتہ نہیں کوئی خاص برکت آنے والی ہے۔ ہاں یہ ایک ہمیں حدیث سے پتہ چلا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، قرآن کا ہر حرف پڑھنے پہ ایک نیکی ہے۔ جیسے مثال میں الف لام میم ہی کہا، الف کو پڑھنے میں 10 نیکیاں، لام کو پڑھنے میں 10 نیکی اور میم کو پڑھنے میں بھی 10 نیکیاں، تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے فہم کے لیے، تو ہم ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ہماری عقل سے اوپر اٹھ جائیں گی، ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، لیکن ایمان یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے پھر بھی وہ کام کرنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئیں گی، میں جتنی مرضی عقل لڑا لوں، عقل استعمال کر لوں، لیکن میں نے ایمان لانا ہے، میں نے ماننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر میں نے مان لیا نا، بے شک مجھے عمل کے لیے نہیں کچھ سمجھ آ رہا، اب الف لام میم پہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی وجہ سے رکھا ہے، میں کیوں نہیں کروں گی، اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے، میں نے مان لیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، میں نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے۔ جب میں نے یہ مان لیا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، میری نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت نیکی کمانے کا جو ایک ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، کسی کو معاف کرنا پڑے گا، کسی سے بات کرنی پڑے گی، کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر یہ کتنے مشکل کام لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان نیکیاں اتنی رکھی ہیں کہ الف لام میم پڑھا، ہم نے بہت دل سے پڑھا، پیار سے پڑھا، اور یہ سوچ کے پڑھا اللہ نے اپنے کلام میں اس کو رکھا ہے، اللہ کی مرضی اور ہم اس پہ راضی، تو ہماری تو وہ نیکیاں بڑھ گئیں، اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ ہوا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنا وہ بنانا چاہ رہے تھے نا، ایسا بچہ کہ میری بات ماننے والا بچہ ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کس کی بات ماننے والا بننا پڑے گا؟ اللہ کی بات ماننے والا بننا پڑے گا۔
ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس طرح پابندی نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ ہماری اولاد کیسے ہماری بات ماننے والی بنے گی؟ پاسبل نہیں ہے نا. اگر کوئی سی ای او کی بات نہ مانے، جو ہیڈ ہے اس کی بات نہ مانے، تو باقی نیچے والے جو ہیں وہ کیسے اس کی بات مانیں گے؟ وہ تو خود ہی باغی بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلا جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے یعنی جب ہم پیرنٹنگ کا اصول جو ہے نا، سب سے پہلا یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں خود اللہ کی باتوں کو ماننے والا بننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اور ان میں میرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. الکتاب قرآن، اسپیسیفک کتاب. اور اس میں کہا گیا کہ قرآن پاک میں جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ حکمت والی ہے. حکمت والی بات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ یہاں پہ فیصلہ کن باتیں کی جا رہی ہیں، اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اگر ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا ہے وہ حتمی بات ہے. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں، کبھی آپ جیسے کوئی ریل دیکھتے ہیں، کوئی کسی اسپیکر کو سنتے ہیں، پیرنٹنگ پہ سنتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو ایسے پالیں، بچوں کا ایسے خیال کریں. تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ. کبھی ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، کبھی دوسرا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ ایک اسپیکر کو سنتے ہیں، وہ ایک بات پہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ کرو، دوسرے اسپیکر کو سنتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہ کرو. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کس کی بات سنیں. ڈاکٹر ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، بچوں کی تربیت میں کتنی اور چیزیں ہوتی ہیں، اسکولنگ کے فیصلے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں ہوم اسکول کرو، ایک کہہ رہے ہیں نہیں اسکول میں ڈالو، اور دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں اور ہم کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اتنی پیرنٹنگ پڑھی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کنفیوز ہو کے کچھ بھی نہیں کر پاتے کہ میں تو اتنا کچھ پڑھتی ہوں، اتنے اسپیکرز کو سنتی ہوں، اتنے کورسز کیے ہوئے، اینڈ آئی ایم اسٹل ویری لاسٹ. اس لیے کہ ہم اینکرڈ کام نہیں کرتے. جو ہوتا ہے نا کہ جماؤ والا، ٹھہراؤ والا کام، وہ فیصلے کرنے ہم نے ہوتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ ایک فیصلہ کن کتاب. ایک حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. یعنی یہ جو احکامات ہیں ان میں کوئی نقص نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں. جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس عمل کا اس کو صرف دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی یہ ساتھی بنے گا. اس کے علاوہ یہ حق میں گواہی دے گا. حق میں حجت کیا ہے؟ کہ جب انسان اس کو سچے دل سے قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو قرآن کہے گا کہ ہاں اس نے اپنا کام پورا کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح خلاف حجت کیسے ہوگا؟ کہ انسان جانتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے لیکن وہ اس طرح سے فیصلے نہیں کرتا. یہاں سے اب دیکھیں، کیونکہ کہا گیا کتاب الحکیم، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر نا ایک کوالٹی جو بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے وہ ہے حکمت. یعنی جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو انٹیلیجنس اور تجربے سے زیادہ جو چیز ہمیں درکار ہے وہ ہے حکمت. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. آج کے دور میں جب والدین سے بات کرتی ہوں، مجھے پیرنٹنگ پڑھاتے ہوئے تقریباً 26-27 سال ہو گئے، لیکن کئی دفعہ میں ایسی ماؤں سے ملتی ہوں جن کو مجھ سے بھی زیادہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھتی ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت کچھ سمجھتی ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ اپلائی نہیں کر پاتی. اور اپلیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ حکمت کے ساتھ آتی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کبھی کبھی آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن غلط ٹائم پہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ غلط بات صحیح ٹائم پہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ وقت بھی صحیح دیکھ رہے ہیں اور بات بھی صحیح دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی ڈوز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا سچ دے دیتے ہیں. اس کی کڑواہٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سچ اچھا نہیں لگتا. بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ سمجھیں آپ کسی ایسی فیلڈ میں ہیں جہاں پہ آپ نے غلط قدم رکھا تو وہاں دھماکہ ہو جائے گا. وہاں مائنڈز ہیں پھٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. تو والدین ہونے کے ناطے ہمیں یہ جو قرآن کی حکمت ہے نا اس کو سیکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے. اچھا، یہ دنیاوی حکمت نہیں ہے. دنیاوی حکمت کیا ہوتی ہے؟ چلاکیاں، مسئلوں کو صرف حل کر لیا جس طرح بھی ہو گیا، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کسی بھی بات کے بارے میں کہہ دیا کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے اس لیے یہ کام ایسے ہی کرنا چاہیے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے.
میاں بیوی میں جب وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی لڑائی یہی ہے. کیا لڑائی ہے؟ شوہر کہتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے کہ سختی کرنی چاہیے اور بیوی کے لیے میرا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے نرمی کرنی چاہیے. ایک تھپڑ مار رہا ہے، ایک گلے سے لگا رہا ہے. یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی شوہر کہتے ہیں نرمی کرو اور بیوی کہتی ہے کہ سختی کرو. اپنا اپنا بیک گراؤنڈ لے کر آ رہے ہیں نا. اسی طرح ہم کئی دفعہ اپنی انٹیلیجنس، اپنے آئی کیو پہ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بڑی جی اچھی ٹاکس دے دیتا ہے، بڑی جی شاندار باتیں لفاظی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو تو بہت کچھ آتا ہوگا، یہ تو اپنے گھر میں بڑا شاندار کام کر رہا ہوگا. جبکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس حکمت کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں کون سی حکمت سکھاتا ہے؟ الکتاب الحکیم. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر سچویشن کو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے. اگر میں نے یہ نہیں دیکھا، یعنی جہاں مجھے لگا کہ بچے کو کنٹرول کرنا ہے اس کو تو میں نے بتا دیا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا صفائی رکھو، بیٹا ہمارے دین میں یہ ہے. لیکن جہاں مجھے لگا کہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ میں نے کہا آپ دیکھیں دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا، تو خیر ہے. اب میں نے خود بھی خیر ہے کہہ دیا اور بچے کو بھی وہ کام سارے کرنے دیے، پھر تو میری حکمت نہیں ہے. تو مجھے قرآن کے لینس سے دیکھنا ہے کہ جو بھی میں رہنمائی دے رہی ہوں وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. میں کھانے پینے کے معاملے میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ ہر ماں کہتی ہے کہ بچہ پیٹ بھر کے کھائے، لیکن حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے. اور بچہ فطرتاً بھوک رکھ کے کھاتا ہے، لیکن ہم اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتے ہیں اور پھر اس کو ٹھونس ٹھونس کے کھلاتے ہیں. پھر جب وہ اس کو بیماریاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر عجیب ہے، دوائیاں دے دیتے ہیں. پھر جب وہ 40 سال کا ہو کے اور بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو کہتے ہیں سسرال والوں نے بیماریاں دے دیں، بیٹا ہے تو کہتے ہیں بیوی نے بیماریاں اس کی دے دیں. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے بچپن میں اس حدیث کے خلاف کیسے بہت سارے معاملات کر لیے. اچھا، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حکمت کے مطابق تربیت کرنی ہے تو ہم نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح وقت میں صحیح بات بولنی ہے، صحیح طریقے سے بولنی ہے، صحیح نیت کے ساتھ بولنی ہے. اور یہ سیکھنا پڑے گا، یہ قرآن کے ذریعے سیکھنا پڑے گا، سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے سیکھنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا علم ہمارا قرآن کے لینس کے ساتھ آئے گا اتنا زیادہ بیہیویئر چینج اچھی ہوگی، کیونکہ وہ ایک یونیورسل چیز ہوگی. نہیں تو دنیاوی حساب سے ہم کوئی چیز سیکھیں گے، آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کل کو پھر بدل لیں گے. آج ایک چیز کی ہائپ ہوگی، یہ کام ایسے کرو، کل کو پھر وہ کوئی اور فیصلہ آ جائے گا. دوسرا یہ کہ جب ہم نے جسٹس کرنا ہے تو اس میں اعتدال کیسے ہو. آپ دیکھیں کئی دفعہ بہن بھائیوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں، بڑا بچہ چھوٹا بچہ. ایک کی اب پچھلے دنوں کسی نے مجھے پوچھا کہ میں نے جب پہلے بچوں کی شادی کی تھی ان کو اتنا گولڈ دیا تھا، اب گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب اتنا بنایا نہیں جا رہا، اب وہ بچہ ناراض ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کا اتنا کیا. تو عدل کیسے ہوگا پھر؟ یہ ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے کہ ایسے معاملات میں آپ نے کیسے بچوں کے ساتھ چلنا ہے. پھر ہم مثالیں دیکھیں، ہم بہت سی مثالوں سے سیکھیں. اور ابھی ہم کیونکہ سورہ لقمان پڑھیں اور عربوں کے ہاں لقمان جو تھے بہت ایک مشہور شخصیت تھے اور ان کو بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ہم حکمت کی باتیں بہت ساری ان سے سیکھیں گے. تو پیرنٹنگ میں ہم نے اس قرآن کی جو وزڈم ہے نا، اس کی حکمت ہے، اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. دیکھیں ٹپیکلی والدین یہ سوال کرتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بات نہیں سنتا تو پہلی حکمت کی بات کیا ہے کہ اپنے اندر جھانکنا ہے، اور اپنے اندر جھانک کر کیا بات کرنی ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیوں نہیں سن رہا. کیا میرا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا اسٹرانگ ہے کہ وہ میری بات سنیں. اسی طرح سے کیا یہ صحیح وقت ہے، کیا میں اس کو جو بات بتا رہی ہوں اس کی عمر کے مطابق ہے، کیا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی عمر کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کیا میں وہ بیہیویئر خود ماڈل کرتی ہوں. یعنی اگر میں بچے کو ٹپیکلی کہہ رہی ہوں کہ فون رکھ دو اور میرے ہاتھ میں لگاتار فون ہے. بہت سی مائیں جب مجھے بتاتی ہیں کہ میں تو رات کو 2 بجے تک جاگی رہتی ہوں، کیا کرتی رہتی ہیں، قیام اللیل کر رہی ہیں، کوئی حفظ کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں. نہیں،
آنکھیں چرا کے ہم کیا بتاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم فون سکرول کر رہے ہیں, فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کیا بیہیویئر دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو جب کوئی ان کی اصلاح کرتے ہیں تو پبلک میں اور پرائیویٹ میں اس اصلاح میں کیا فرق ہے. پبلک میں بڑے پیار سے بات کی, بیٹا بیٹھ جائیں آپ, اور جب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ہم نے چنگاڑنا شروع کر دیا, ٹانٹ کرنا شروع کر دیا, مس بیہیو کرنا شروع کر دیا, تو یہ تو حکمت کے خلاف ساری باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے حکمت کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو کیسے ہم بچے سے بات کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے, کیوں ایسے یہ ہوا, رادر دین کہ ہم ان پہ ایک دم کوئی نہ کوئی بوچھاڑ کر دیں جو ان سے ہینڈل نہ ہو. تو جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو, کیوں, بس میں نے کہا نماز پڑھو, زبان کیوں چلاتے ہو, جواب کیوں دیتے ہو. ہم نے تو کبھی اپنے ماں باپ کے آگے جواب نہیں دیا. ہم نے دیے ہوئے ہیں, ویسے ہمیں یاد نہیں ہے. ہم تو یہ بھی بھول گئے کہ ہم جوانی میں کتنی اٹکیلیاں کرتے تھے, وہ بھی بھول گئے ہیں. ہم سے زیادہ شریف بچہ کوئی نہیں تھا, اب ہمیں یہ لگتا ہے. وہ جو جوانی ہے نا, وہ ہر ایک کی دیوانی تھی, لیکن ہاں حالات واقعات نے کہیں کہیں کچھ کو کنٹرول کیا, اور اب وہ دیوانگی کا عالم جو ہے وہ بہت ملٹی پلائڈ بائی 100 ہے. اس لیے ہم اپنے وہ دیوانگیاں ساری بھول گئے ہیں. دل ہمارا بھی بچہ ہی تھا جب ہم جوان تھے. جب چھوٹے تھے تو مجھے اپنا یاد آتا ہے کہ جب میں کسی بڑے کو کوئی چاکلیٹ یا کوئی کینڈی آفر کرتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے, تو میں کتنے گھنٹوں بیٹھ کے سوچتی تھی انہوں نے کیسے اتنی مزے کی چیز کو چھوڑ دیا. اور اب میرے پاس کوئی بچہ آ کے مجھے اسی طرح چاکلیٹ کینڈی دے تو میں انکار کر رہی ہوتی ہوں. تو ہر ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جیسے حدیث میں پتہ چلتا ہے نا بچے فطرت پہ ہیں, تو بچے فطرت پہ ہی ہیں, لیکن ہم ان کو کیسے سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو حکمت یہ کہتی ہے کہ بچے سے پیار سے بات کرنا, اس کو کہنا مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کا بھی دل نہیں چاہ رہا, لیکن چلو ہم مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو سزا نہیں دینا, اصلاح کرنے کا طریقہ سیکھنا, چیخنا چلانا نہیں. یہ آپ کو آج فیصلہ کر کے جانا پڑے گا کہ جو پیرنٹ, چاہے وہ والد ہیں یا والدہ ہیں, بچے کو مارتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, بچے کو چیختے ہیں, بچے کو ٹانٹ کرتے ہیں, ان کے اندر حکمت نہیں ہے. جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں, دیٹ مینس آپ کے اندر وہ کنٹرول نہیں ہے, آپ سچویشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہمیں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا, یہ حکمت کا تقاضا. اسی سے تو ہم تھکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کب تک. تو ہمیشہ میرا یہی جواب ہوتا ہے جب تک آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ والدہ ہیں. اسی لیے تو انبیاء نے اپنی اولاد کو کیا کہا تھا, ڈیتھ بیڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ میری جیولری ادھر پڑی ہے, وہ میری زمینوں کے کاغذات ادھر ہیں, وہ میری فلاں چیز ادھر ہیں, اور اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ایمان کی بات جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. کمپیریزنز بہت زیادہ ہم دیتے ہیں, یہ بھی حکمت کے خلاف ہیں. اس چیز سے بھی آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جتنا آپ کمپیریزن کریں گے, بہن کو دیکھو, بھائی کو دیکھو, کزن کو دیکھو, محلے والے بچے کو دیکھو, سب کے سامنے شرمندہ کرا دیا, رزلٹ کیسا آیا. اپنا لباس دیکھو, اپنی حرکتیں دیکھو, سب کے بچے اتنے اچھے ہیں, پتہ نہیں تم کیسے ہو. تو بچہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر آئی ایم ایکسیپٹیڈ دیٹ وے, تو ٹھیک ہے, میں تو ہوں فیلئر, لیکن مجھے مزہ بڑا آ رہا ہے, میں فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں. ہم نے اپنے تجربات کو, اپنے دین کو, اپنی سمجھ کو, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے پہنچانا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا رب کتنا رحیم ہے. ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے, ہم غیبتیں کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع پہ مواقع دیتا رہتا ہے. آخری سانس تک موقع ہے کہ پلٹ آؤ, پلٹ آؤ, پلٹ آؤ. اتنی اپرچونیٹیز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچے کو 2 سے زیادہ اپرچونیٹیز نہیں دینا چاہتے. میں نے بتا دیا 2 دفعہ, اس کے بعد آیا جوتا, آئی ایک چپیٹ, اس کو میں نے اب سیدھا کر دینا ہے. اور اتنا ہنگامہ ہم اس پہ کریٹ کرتے ہیں, انکریجمنٹ نہیں ہوتی. اچھا انکریجمنٹ کیا ہے, نیا فون لے لو کہ بچہ چوڑی ہو جائے, گاڑی لے کے چلے جاؤ, اور پیسے لے لو, پیزا برگر کھا لو, میرے بچے کو کمپلیکس نہ ہو. اب آپ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو خود کنفیوز کر دیا.
کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا اپنے لیے کہ اس سٹینڈرڈ پہ میں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کی سب بات مانیں، لیکن ان کو یہ ضرور سمجھ آنی چاہیے کہ میری والدہ کا، میرے والد کا کیا سٹینڈرڈ ہے، اور اگر میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں تو دس از بلو دیٹ سٹینڈرڈ. لیکن وہ خود ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے ہم ان کو کہتے ہیں دال سبزی کھاؤ، لیکن ہم خود بھی دال سبزی نہیں کھاتے. ایک طرف سے ہم انہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن سارا دن ہم ہی ناشکریاں کر رہے ہیں. کبھی ہم اس بات پہ خفا ہیں، کبھی ہم اس بات پہ خفا ہیں. تو بچہ سوچتے ہیں کہ خود تو یہ کام ان سے ہو نہیں رہے، یہ مجھ پہ کیسے فارمولا اپلائی کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے چاہیے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب جو کہ حکمت والی ہے اس کی، تو ہم نے اس حکمت سے اب ان سارے مسئلوں کا حل نکالنا ہے. دیٹ مین ہمیں وہ سٹینڈرڈ اپنی لائف میں سیٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ آیت نمبر 3 کو دیکھیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. اب دیکھیں یہ آیات ملتی جلتی ہیں نا سورہ البقرہ سے، جو ہم سورہ البقرہ کی شروع میں پڑھتے ہیں، اس پہ بھی الف لام میم آیا. وہاں پہ متقین تھا، یہاں پہ محسنین کی بات ہو رہی ہے. ہدن، یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہ رہنمائی دیتی ہے. جتنا آپ قرآن کی مجلس میں جائیں گے آئیں گے، ڈیلی آپ کا کنیکشن ہوگا قرآن کے ساتھ، کوئی ویکلی کلاس ہے اس میں کنیکشن ہوگا، کوئی آپ کے مائنڈ میں چیلنج ہے آپ اسے لکھتے ہیں اور آپ قرآن کی روشنی میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں. اور ہدن کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آج کل تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے گھر آنا ہے، وہ ہمیں ایڈریس بھیجیں تو ہم اگلی بات کیا کہتے ہیں انہیں؟ کیا بھیجو؟ پن لوکیشن بھیجو. اور پن لوکیشن آتی ہے تو پھر ہم اس کو فالو کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے، کبھی کبھی وہ پن لوکیشن ہمیں کسی کھیت میں، گاؤں میں، سڑک سے بھی اتار دیتی ہے، پرابلمز بھی دے دیتی ہے، تھوڑی عقل اس کے لیے بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. لیکن ہدایت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بتا دیا اب ہم پریشانی میں سوچتے رہیں یہ ایسے ہے یا ایسے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچاتے ہیں. بس ہمارا وہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا وہ اینگل ہونا چاہیے کہ میں سوچ کیا رہی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو حکمت والا قرآن ہے، ایک تو اس میں ہدایت ہے، یونیورسل پرنسپل ہے. جس مرضی ایج میں آپ چلے جائیں، جس مرضی ٹائم میں چلے جائیں، آپ اے آئی آ جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے، اس سے آگے بھی پتہ نہیں اب کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، اور دنیا میں اتنی ترقیاں ہو جائیں، ہر ٹائم زون میں فارمولا قرآن کا وہی رہے گا اور وہ اپلیکیبل ہے. ہم کسی ٹائم پہ نہیں کہہ سکتے کہ اب دیکھیں اتنا تو نہیں عمل کیا جا سکتا. جب ہم نے یہ سوچا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر حکمت رکھی ہے نا، آپ اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے اس کو ڈسکارڈ کیا، آپ کی پیرنٹنگ گئی کوڑے میں ساتھ، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خود بکھر جائے گی. یو ول بی لاسٹ.